اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس سے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود کی خلاف ورزی کرے گا، اسے آگ میں داخل کرے گا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی یعنی زنا کا کام کرے، ان کے خلاف اپنے میں سے 4 مردوں کو گواہ پیش کرو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے۔ اور تم میں سے جو 2 غیر شادی شدہ زنا کرے تو انہیں تکلیف و تعزیر دو، پھر اگر توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ پر صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو نادانی میں برائی کرتے ہیں پھر جلد توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کوئی کسی ایک پر موت آتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ مقبول ہے جو کافر ہو کر مرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اے ایمان والو، اے میت کے اصلی وارثو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی کے ساتھ بیویوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس نیت سے نہ روکو کہ جو تم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، یہاں تک کہ خلا کا تقاضا کرے اور وہ تمہیں مال دینے پر مجبور ہو جائے، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کرے، اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو پھر عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہو بہت زیادہ۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کرو، اور تم نے اس متعلقہ بیوی کو بہت سارا مال دیا ہو، تو اس سے دیے گئے حق مہر میں سے کوئی بھی چیز واپس مت لو۔ کیا تم ظلم اور واضح گناہ کے ساتھ لوگے؟ اور تم وہ مال ان سے کس طرح لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، اور بیویوں نے بھی تم سے بہترین طریقے سے رکھنے یا چھوڑ دینے کا پختہ عہد لیا ہے۔ اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، مگر پہلے جو کچھ گزر چکا اس پر مؤاخذہ نہیں ہے، بے شک یہ بے حیائی اور گناہ کی بات اور بدترین راستہ ہے۔ تم پر ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام کیا گیا ہے، تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی لڑکیاں اور تمہاری بہنوں کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری پرورش شدہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، اور تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن کے پاس تم داخل ہو چکے ہو۔ پھر اگر تم ان کے پاس نہیں پہنچے اور ان پر داخل نہیں ہوئے تو تم پر گناہ نہیں ہے۔ اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہارے نسل سے ہیں، اور یہ کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو
تو یہ بھی تم پر حرام ہے، مگر جو پہلے گزر چکا اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔